بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بیٹی ہیں جو تمام صحابہ میں افضل ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ حواریِ رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور جی ہاں، خاتم الانبیاء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ یہ رشتے بتا رہے ہیں کہ حضرت اسماء کا مقام کس قدر بلند ہے۔ مکے میں ان کے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین افراد میں سے تھے، مگر اللہ کے لیے ان پاک باز لوگوں نے اپنا وطن اور مال و دولت سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ یہاں انتہائی کٹھن زندگی اور غربت و افلاس کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے فقراء مہاجرین کے الفاظ اپنی کتاب میں درج فرما کر واضح کر دیا ہے کہ ان مہاجروں کی زندگی کس قدر کٹھن تھی۔ طبرانی میں بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کی اپنی زبانی مذکور ہے کہ مدینے میں بنو نذیر قبیلے کے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ لے کر دی تھی۔ میں اسی جگہ میں رہتی تھی۔ اب میرے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ غیرہ میں چلے گئے۔ ہمارے پڑوسی یہودی تھے۔ ایک دن انہوں نے بکری ذبح کی اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ میں نے اس کی خوشبو کو پایا۔ خوشبو پا کر میرے دماغ میں ایسے خیالات آئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ میری گود میں اس وقت میری بچی ختیجہ بھی تھی۔ آخرکار مجھ سے صبر نہ ہوا، لہٰذا میں نکلی اور یہودن عورت کے گھر میں آگ لینے کے بہانے داخل ہوئی۔ دل میں خواہش یہی تھی کہ شاید وہ مجھے کھانا پوچھ لے اور کھلا دے، جبکہ آگ کی تو مجھے بالکل ضرورت بھی نہ تھی، مگر یہودن نے آگ دے دی اور کھانا نہیں پوچھا۔ میں واپس آ گئی، لیکن گھر میں کھانے خوشبو سے معطر آ رہی تھی، لہٰذا اسی خوشبو کا شرم مزید جب بڑھ گیا۔ اب میں نے اس آگ کو بجھا دیا اور دوسری بار پھر آگ لینے کے بہانے گئی کہ شاید اس بار ہی وہ کھانے کا پوچھ لے، لیکن اس نے نہ پوچھا اور میں واپس آ گئی۔ پھر صبر نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں تیسری بار گئی، مگر تیسری بار بھی آگ ہی لے کر واپس آ گئی۔ اب میں بیٹھی رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اس یہودن کا خاوند گھر میں آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی آیا ہے؟ یہودن نے کہا، وہ عرب عورت آئی تھی آگ لینے کے لیے۔ یہ سنتے ہی یہودی کہنے لگا، میں اس کھانے کو بالکل نہیں کھاؤں گا، یا پھر اس کھانے میں سے اس عرب عورت کی طرف بھی بھیج۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، چنانچہ اس یہودن نے میری طرف ایک بڑا برتن بھر کر بھیجا۔ اس وقت پوری زمین پر مجھے اس کھانے سے بڑھ کر کوئی کھانا محبوب نہ لگا۔ میری بہنوں، حضرت اسماء کے رشتے ناتواں پر غور کرو، کتنا اعلیٰ مقام ہے، مگر غربت کے باوجود ان کا خاوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد میں ہے۔ آفرین ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کہ خاوند کی ناشکری نہیں ہے۔ سالار صحابہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ نہیں ہے، اور اسلام کی بلندی کے لیے وہ گھر کی بیٹھی قربانی دے رہی ہیں۔ بھوک ستاتی ہے، مگر تینوں بار کھانا مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ ہے سفید پوشی سوال سے بچنے کا کردار، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مکمل احتیاط، اور جی ہاں، خودداری اور وقار کے ساتھ تدبیر۔ ضرور لڑائی، منصوبہ بندی پوری کی، مگر جب تدبیر اور منصوبہ ناکام ہو گیا تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا، رو رو کر اسی کے سامنے گریہزاری کی کہ مولا خاوند گھر نہیں ہے، پیٹ بھوکا ہے، معصوم بچی بھی ہمراہ ہے، اب تیرے سوا کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہیں پھیر دیں۔
یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تھیں کہ اللہ نے یہودی کا دل پھیر دیا، اسے محسوس کروا دیا، اس کی زبان سے جملہ نکلوا دیا۔ وہ کھانا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ جب خود لینے جاتی ہیں تو نہیں، جب رب نے دینے پر آیا تو یہودن خود چل کر دے گئی۔ اللہ اکبر! پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے دن پھرے اور خوشحالی کا دور آیا، اور یہ دور جہالت کے ذریعے غنیمت کے مالوں سے آیا تھا۔ پھر ایسا منظر بھی سامنے آیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں حضرت حسن صدیق حدیث میں ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں کوئی شے گن رہی تھی اور اسے ماپ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مجھے کہا، اے اسما، گنتی نہ کیا کرو، اس طرح اللہ بھی گن کر ہی دے گا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد گنتی کرنا ترک کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، آپ کا ہمارے ہاں تشریف لانا آخری بار ہی تھا، لیکن اس کے بعد میرے ہاں اللہ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوا، ابھی اگلا موجود ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پر اور آ جاتا ہے۔ میری بہنوں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو واقعات سے سبق یہ ملا کہ دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے خودداری کو ترک نہ کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ مدد پہنچاتا ہے، بے شک کافروں سے اپنے بندوں اور بندیوں کو فائدہ پہنچا دے اور مشکل حل فرما دے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ نے دے رکھا ہو تو کنجوسی سے ہر وقت گننا ٹھیک نہیں، کھلے دل سے خود بھی کھاؤ، استعمال کرو اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔